دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اگر آپ بروئے کار لاتے ہیں تو نہ تو لوگ آپ کے خلاف جائیں گے، نہ ہی لوگ آپ کو آپ کے عہدے سے ہٹائیں گے۔ ایک ہے ڈر اور دوسری ہے محبت۔ اب محبت یا ڈر کی بنیاد پہ زیادہ عرصہ بادشاہ رہ سکتے ہیں، پرائم منسٹر رہ سکتے ہیں، صدر رہ سکتے ہیں، کسی آرگنائزیشن کے سربراہ رہ سکتے ہیں، یا لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، رعایا آپ سے محبت کرتی ہے، عوام آپ سے محبت کرتی ہے، آپ کے سبارڈینیٹس آپ سے محبت کرتے ہیں۔ سو یہ دو جذبے ایسے ہیں کہ جن کی بنیاد پہ آپ طویل عرصے تک براجمان رہ سکتے ہیں کسی پوزیشن پر یا کسی سیٹ پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف میں آیت 56 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے رہو، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے بہت قریب ہے۔ عربی زبان کا ایک لفظ ہے رجا، اس کے معنی ہیں کہ اللہ کی رحمت اور بخشش کی امید، ایسی امید جو آپ کو یقین کی کیفیت میں مبتلا کر دے، اور ایسا یقین جو بالآخر آپ کو اللہ کی رحمت سے دوچار کر دے۔ بنیادی طور پر محبت اور خوف ایک جگہ پر اچھا ہے اور دوسری جگہ پر برا۔ اچھا کہاں پر ہے؟ جب ہم اللہ کا خوف کرتے ہیں۔ جب آپ اللہ کا خوف کرتے ہیں تو آپ دوسرے پہ ظلم نہیں کرتے، دوسرے پہ ستم نہیں کرتے، دوسرے کے لیے مسائل نہیں پیدا کرتے۔ یہ اللہ کا خوف اچھا ہے، اور اس کی بنیاد پر دنیا کے اندر امن و امان قائم رہتا ہے، دنیا میں معاملات ٹھیک رہتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر آپ ایک فوبیا کا شکار ہیں، آپ ایسے خوف کا شکار ہیں جو کہ دنیاوی خوف ہے، کسی چیز کا خوف ہے، فیئر فیکٹر آپ کی زندگی میں انوالو ہو چکا ہے، اگر تو پھر اسٹریس، انزائٹی، ڈپریشن، پینک ڈس آرڈر اور ایسی بہت ساری ذہنی مسائل سے آپ دوچار ہو سکتے ہیں جو اس سے پہلے جو ہے آپ کو شاید آپ نے فیس نہ کیے ہو۔ یاد رکھیں کہ خوف کا جو متضاد ہے وہ محبت، ڈر کا متضاد جو ہے بے خوف ہونا۔ اگر آپ محبت میں اسی طرح ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ دنیا کے اندر دو طرح کے لوگوں نے طویل عرصے تک حکومت کی ہے، اور دو بنیادی فیکٹرز کو بروئے کار لاتے ہوئے حکومت کی، یعنی وہ بادشاہ جن سے لوگ محبت کرتے تھے ان کا دورانیہ طویل ہے، اور ایک وہ لوگ جن سے ان کی رعایا ڈرتی تھی ان کا دورانیہ طویل ہے۔ اگر آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو کہ جن کی رعایا ان سے ڈرتی تھی اور انہوں نے جو رول کیا وہ لمبے عرصے تک رول نہیں کر سکے اور الٹیمیٹلی مار دیے گئے، یا اپنی زندگی جو ہے اس کو وہ انجوائے نہیں کر سکے، چونکہ ان کی زندگی میں بھی ایک خوف کا، وہ اگر دوسرے ان سے ڈرتے تھے تو ان کے اندر بھی ایک ڈر موجود تھا، چونکہ جب آپ کسی کی جان لیتے ہیں تو آپ کو اپنی جان کے لالے پڑے رہتے ہیں۔ لہذا محبت بڑا ایک لطیف اور بڑا ہی خوبصورت سا ایک جذبہ ہے۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کی قسمیں جو ہے، میں جب محبت کے بارے میں، ایک تو محبت ہمارے ہاں نارملی جو بہت ساری لو کی جو پھیلا ہوا ہے ہر طرف، محبت کی جو چاشنی اور محبت کی جو اقسام نظر آتی ہیں، جو رنگ نظر آتے ہیں، وہ محبت جو ہے وہ کہیں پہ انسان اپنے والدین سے محبت کر رہے ہیں، کہیں پہ وہ اپنے محبوب سے محبت کر رہے ہیں، کہیں پہ وہ اپنی اولاد سے محبت کر رہے ہیں، کہیں پہ وہ اپنے دوستوں سے محبت کر رہے ہیں،
کہیں پہ ان کو ان کے دل میں محبت اپنی رعایا کے لیے ہے، کہیں پہ محبت جو ہے وہ اپنے حکمرانوں کے لیے ہے، کہیں پہ محبت جو ہے وہ اپنے سیاستدانوں کے لیے ہے، کہیں پہ محبت جو ہے اپنے لیڈرز کے لیے ہے، کہیں پہ محبت ان کی جو ہے وہ اپنے جو کنٹری مین ہیں ان کے لیے ہے، کہیں پہ محبت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں۔ سو انسان محبت میں بنیادی طور پہ ایک پھنسا ہوا ہے، لتھڑا ہوا ہے محبت کے اندر۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس جذبے کو نہ صرف یہ کہ قرآن پاک نے محبت کا ذکر کیا ہے، بلکہ انسانوں نے بھی مختلف شاعری کے اندر جو ہے، مختلف کتابوں کے اندر جو ہے محبت پہ لمبی لمبی جو ہے تحریریں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں، کتابوں کی کتابیں جو ہیں وہ اس پر بھر دی گئی ہیں۔ محبت کے اوپر جو ہے ایک لمبی چوڑی ہمیں ایک تحقیق جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ ایک ایروس ایک نام سے پکارا جاتا ہے جو کہ ایروٹک اور پیشنیٹ لو جس کو بولتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ فیلیا، لو آف فرینڈس اور ایکولس، جو آپ کے برابر یا آپ کے جو دوست ہوتے ہیں ان سے جو آپ محبت کرتے ہیں۔ اسٹارچ، لو آف جو پیرنٹس ہوتا ہے فار چلڈرن، یہ بڑا ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا لو ہوتا ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ لو ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک اور لو ہے لو آف مین کائنڈ، جب آپ انسانوں سے محبت کرتے ہیں، جس محبت کا ذکر جو ہے وہ ابو بن ادم کی کتاب میں ہمیں نظر آتا ہے۔ جب ابو بن ادم رات کو اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کچھ لکھ رہا ہے۔ تو ابو بن ادم نے پوچھا کہ تم کیا لکھ رہے ہو؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں کہ جو اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ تو ابو بن ادم نے پوچھا کہ کیا میرا نام ہے؟ تو فرشتہ بولا نہیں۔ تو ابو بن ادم نے کہا کہ میرا نام اس لسٹ میں لکھ لو کہ جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ فرشتہ اگلے دن پھر نمودار ہوا، اسی طرح رات کو کمرے میں روشنی بھری ہوئی تھی، ابو بن ادم کی آنکھ کھلی، فرشتے سے مخاطب ہوئے، پوچھا آج کیا لکھ رہے ہو؟ تو بولا کہ میں آج ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو پوچھا کیا میرا نام ہے؟ تو اس نے بتایا ہاں آپ کا نام ہے۔ تو آپ اللہ کے بندوں سے پیار کیجئے، یقین کریں اللہ آپ سے پیار کرے گا۔ محبت جملے سے زیادہ طاقتور جملے جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اڈور، لسٹ یا ٹریجر، اسی طرح انٹیمیسی، ٹرسٹ، الائے، ویلیو اور ہیپینس، یہ ایسے جملے ہیں جو ہمیں بعض اوقات جو ہے محبت سے زیادہ ان کی جو ایکسیس ہے اور محبت سے زیادہ جو ہے ان کے بارے میں مطلب ٹرسٹ کو آپ دیکھیں کہ مجھے آپ پر ٹرسٹ ہے۔ اب ضروری نہیں کہ آپ جس سے آپ کی محبت ہے اس پہ آپ کو ٹرسٹ بھی ہو، اور سم ٹائم یہ بھی ضروری نہیں کہ جس پر آپ کو ٹرسٹ ہے اس سے آپ کو محبت ہو۔ سو ٹرسٹ بڑی عجیب سی چیز ہے، یہ ہر کسی پر نہیں ہوتا۔ الائی ہر کوئی نہیں ہوتا، ضروری نہیں کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کا الائی بھی ہو، ضروری نہیں کہ محبت ہر وقت آپ کو جو ہے وہ ہیپینس دے۔ سم ٹائم کچھ لوگوں کو ہیپینس جو ہے وہ اقتدار میں ملتی ہے، اپنے الائی کے ساتھ جو ہے آگے بڑھنے میں ملتی ہے، سکسیس میں ملتی ہے۔ سو ہیپینس کی اپنی اقسام ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے آپ دیکھیں کہ جو دنیا میں جو بگ لو سٹوریز ہیں وہ کون سی ہیں، تو پتہ چلتا ہے، اور ان کی جو ڈیٹیل جب میں نے جاننے کی کوشش کی تو رومیو جولیٹ جو ہے، یا دا تھورن برڈ جو ہے ان کی لو سٹوری جو ہے، پرائڈ اینڈ پریجوڈیس جین آسٹن کی جو ہے لو سٹوری ہے، اینا اور لیو کی لو سٹوری ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے ہیر رانجھا، سسی پنو، سونی مہیوال، لیلا مجنو، شری فرہاد، باجی راؤ مستانی، کوئن وکٹوریا اور پرنس البرٹ، یہ بڑی لو سٹوریز ہیں۔ نیو یارک ٹائم نے اسی طرح کی ایک لو سٹوری کے بارے میں لکھا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ جو دنیا کی سب سے بڑی لو سٹوری ہے اکارڈنگ ٹو دا نیو یارک ٹائمز، وہ جینی وائلڈر
ان کے نزدیک جو ہے سب سے بڑا لور مشہور ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی لو سٹوری جو ہے وہ سب سے بڑی لو سٹوری ہے۔ محبت کے اوپر بہت سارے شعراء نے بھی جو ہے وہ طبع آزمائی کی۔ محبت اتنا اسٹرانگ لفظ ہے کہ اس کو یہ بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس کے اوپر جہاں کتابیں تحریر ہوئیں وہاں پہ اس کے اوپر جو ہے وہ شاعری میں اس لفظ کو جو ہے بہت زیادہ اور نمایاں جگہ دی گئی ہے۔ فیض احمد فیض صاحب نے فرمایا کہ اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اسد اللہ غالب نے کہا کہ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ فیض احمد فیض کا ہی ایک اور شعر ہے کہ دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ پھر اسی طرح جو ہے جون ایلیا نے کہا کہ زندگی کس طرح بسر ہوگی، دل نہیں لگ رہا محبت میں۔ شکیل بناوینی کا ایک بہت اچھا شعر ہے کہ اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا، جانے کیوں آج تیرے نام پہ رونا آیا۔ اور پھر اسی طرح ایک شاعر نے کہا کہ اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں، ورنہ دنیا ورنہ تجھ سے تو مجھ کو پیار نہیں۔ اور سلیم کوثر نے کہا کہ ہم نے تو خود سے انتقام لیا، ہم نے تو خود سے انتقام لیا، تم نے کیا سوچ کر محبت کی۔ امیر مہرائی کا کہنا ہے کہ تم کو آتا ہے پیار پہ غصہ، مجھ کو غصے پہ پیار آتا ہے۔ اور اسی طرح بشیر بدر کا شعر ہے کہ تم محبت کو کھیل کہتے ہو، ہم نے برباد زندگی کر لی۔ اور فراغ گورکھپوری کا کمال شعر ہے کہ ہم سے کیا ہو سکا محبت میں، خیر تم نے تو بے وفائی کی۔ لیکن اس سب میں جو چھکا مارا ہے وہ علامہ نے مارا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔